عزیزوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت سرور عالم کا کچھ حصہ کل چھوٹ گیا تھا، وہ آج میں آپ حضرات کے سامنے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش کی آرتھک استھتی بہت کچھ شام سیریا کے کاروبار ہی پر آشرت تھی۔ اس کاروبار کو بند کرنا اس کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی، اس لیے اس کو ہر حال میں باقی رہنا تھا۔ لیکن سمسیا اب یہ تھی کہ شام یعنی سیریا جائیں تو جائیں کدھر سے؟ مدینہ ہو کر جانے کی تو ہمت ہی نہ تھی۔ مسلمانوں کے چھاپا مارنے کا ڈر تھا۔ مجبور ہو کر انہوں نے عراق کا راستہ پکڑا۔ یہ راستہ بہت لمبا تھا، کٹھنائیاں بھی بہت زیادہ تھیں، پانی ملنا بھی ایک سمسیا تھی، لیکن اس کے علاوہ چارہ بھی کیا تھا؟ قریش کی یہ اسکیم بھی چھپ نہ سکی۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اور ساتھیوں کو اس کی خبر ہو گئی۔ آپ نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھاپا مارنے کے لیے دوڑایا، کیونکہ یہ لڑائی کا زمانہ تھا۔ دشمن کے نقصان سے بچنے کے لیے خود انہیں نقصان پہنچانا ضروری تھا۔ 100 سواروں کا دستہ تھا۔ نجد میں ایک جگہ ہے کردہ، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر قافلے کو پا لیا۔ قافلے والے بھاگ نکلے، سارا سامان دستے کے ہاتھ لگا۔ ہنسی خوشی سے یہ لوگ مدینہ لوٹے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سارا سامان مسلمانوں میں بانٹ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو نرنتر لڑائی اور جہاد میں لگے رہے۔ اسلام کی سرکشا کے لیے لڑائی بھی کی، جان اور مال کی قربانیاں بھی دیں۔ بیچ میں اگر کبھی سکون ملا، خطروں سے اطمینان ہوا، تو یہ سکون اور اطمینان کے چھڑ بھی آرام اور اطمینان میں نہ گزرے۔ اس سمے ایک دوسرا کام شروع ہو گیا۔ وہ کام تھا آپسی محبت اور ہمدردی پیدا کرنے پر پرسپر سمبندھوں کو سدھارنے اور سنوارنے کا۔ آپ کے جو سچے ساتھی تھے، جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے، جو ہوشیاری اور سمجھداری میں آگے تھے، ان سے آپ سمبندھوں کو اور مضبوط کرتے، پیار اور ہمدردی سے ان کے دلوں کو اور موہتے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ترکیبیں اپنائیں۔ پریم پیدا کرنے کی میں رشتہ بھی ایک مددگار بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اپنایا، ان سے اپنا رشتہ قائم کیا۔ آپ کے جو 2 بڑے دوست تھے، جو آپ کے دائیں بائیں ہاتھ کے سامان تھے، ان کی بیٹیوں سے اپنا گھر بسا کر ان کا دل رکھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ان سے آپ کی شادی مکہ ہی میں ہو چکی تھی، لیکن ابھی ان کی عمر کم تھی، اس لیے وہ اپنے ماں باپ ہی کے پاس تھی۔ مدینہ پہنچ کر وہ آپ کے یہاں آئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ان سے بھی آپ نے شادی کی۔ آپ نے ساتھیوں کو اپنی بھی بیٹیاں دیں اور اس طرح ان کے ساتھ ہمدردی دکھائی۔ آپ کی چھوٹی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ان کی شادی آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، جو آپ کے وفادار دوست تھے۔ ایک بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ان کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، جو آپ پر دل و جان سے نچھاور کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم بدر کی لڑائی میں گئے تھے، اسی بیچ میں اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ وہ پہلے ہی سے بیمار تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دیکھ بھال میں تھے، اسی لیے وہ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کر دی۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن نورین یعنی 2 نور والے کا اپ نام ملا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے بیواؤں سے بھی ہمدردی ظاہر کی، ساتھیوں کو بھی سمجھایا کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے، اللہ کی راہ میں اس کا شوہر شہید ہو جائے اور پیچھے بچے چھوڑ جائے، تو اس بیوہ کا خیال رکھیں، اس کے ساتھ ہمدردی کریں، ہو سکے تو اس سے شادی کر لیں، اس کے بچوں کا پالن پوشن کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بیوہ بے سہارا ہو جائے، نردھنتا کا شکار ہو جائے، پریشانیوں کا نشانہ بن جائے، بچے اس کے کندھے کا بوجھ بن جائے، اس کی جان کا وبال ہو جائے۔ ایک بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی،
یہ خزیمہ کی بیٹی تھیں، بہت شریف اور نیک عورت تھیں۔ صدقہ اور خیرات کرنا اس کو بہت پسند تھا، اس لیے ام المساکین یعنی غریبوں کی ماں کے نام سے مشہور تھی۔ بدر کی لڑائی میں ان کے شوہر شہید ہو گئے اور وہ بیوہ ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر کے ان کی دلجوئی کی۔ بدر میں دشمنوں نے منہ کی کھائی تھی، کیا وہ اپنا یہ گھور اپمان سہن کر سکتے تھے؟ ان کی عزت اور شوکت کو ٹھیس لگی تھی، کیا جیتے جی وہ یہ بدنامی گوارا کر سکتے تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بے خبر نہ تھے۔ آپ کو یقین تھا کہ قریش خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، وہ زخمی شیر کی طرح تل ملا رہے ہیں، غصے میں سلگ رہے ہیں، اور وہ غصہ خون ہی سے ٹھنڈا ہوگا۔ ان کے جو سپاہی اور جوان مارے گئے ہیں، ان کا بدلہ لے کر ہی ان کو اطمینان اور سکون ہوگا۔ مسلمانوں نے ان کا کاروباری قافلہ بھی لوٹا تھا، حالانکہ اسی خطرے سے انہوں نے راستہ بدل دیا تھا۔ اس بات سے ان کا زخم اور ہرا ہو گیا تھا اور بدلے کا نیا جوش پیدا ہو گیا تھا۔ ان سب باتوں کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم چوکنے تھے، اور آپ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ایک نہ ایک دن پھر لڑائی کا سامنا ہے۔ مکہ میں لڑائی کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن ابھی وہ مکہ ہی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایک تیز رفتار آدمی کو انہوں نے یہ سندیش دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں بھیجا کہ قریش لڑائی کے لیے مدینہ جا رہے ہیں۔ وہ بہت بھاری لشکر کے ساتھ ہتھیار اور سامان بھی بڑی بھاری ماترا میں ساتھ انہوں نے اس سندیش کو لے جانے والے آدمی کو تاکید کی کہ 3 رات دن مدینہ ضرور پہنچ جائے۔ یہ خبر پا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی تعجب نہ ہوا۔ اس میں تعجب کی بات ہی کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے سے ہی اس کی آشنکا تھی، لیکن اتنی بھاری لشکر، اتنے ہتھیار اور اتنا سامان، وہ بھی اتنی تھوڑی مدت میں، اس پر آپ کو ضرور تعجب ہوا۔ قریشی لشکر کی تیاری دن رات جاری رہی تھی، ہتھیار اور سامان جمع ہو رہے تھے، سپاہی بھرتی کیے جا رہے تھے۔ قریش نے اس کے لیے نہ جانے کتنے قبیلوں سے سمجھوتے کیے تھے، نہ جانے کتنے قبیلوں کو ابھارا تھا۔ عرب میں جوش دلانے کا سب سے بڑا ذریعہ جوشیلی شاعر تھے یا جوشیلی تقریر کرنے والے۔ قریش کے بھاشن کرتا اور شاعر قبیلوں میں پھیل جاتے، گرم گرم بھاشن دیتے، جوشیلی کعب سناتے، اس طرح لوگوں کے دلوں کو گرماتے، انہیں لڑائی میں حصہ لینے پر ابھارتے۔ دیکھتے دیکھتے ایک بہت بھاری لشکر تیار ہو گیا، ہتھیاروں اور سامان کا ڈھیر لگ گیا۔ بہت سی عورتیں ایسی تھیں جن کے باپ بیٹے بدر میں مارے گئے تھے، اس لیے وہ خود غصے میں بے قرار تھیں اور اپنے مردوں کو بھی بے قرار کیے ہوئے تھیں۔ ان عورتوں میں ہند نامک عورت سب سے آگے تھی۔ یہ عتبہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بیوی تھی۔ بدر میں اس کے باپ، بھائی اور چچا تینوں مارے گئے تھے، اور جب اس کو اس کی خبر ملی تو اس کا خون کھولنے لگا تھا، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ جب تک خون کا بدلہ نہ لے لیا جائے گا وہ خوشبو نہ لگائے گی۔ لشکر کی روانگی کا سمے ہوا تو اس نے کچھ دوسری عورتوں کو تیار کیا اور لشکر کے ساتھ ہو لی۔ لوگوں نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ نہ مانی۔ طعیمہ بن عدی زبیر بن مطعم کا چچا تھا، وہ بھی بدر میں مارا گیا تھا۔ زبیر کا ایک حبشی غلام تھا، اس کا نام تھا وحشی۔ یہ چھوٹا بھالا پھینک کر مارنے میں ماہر تھا، کیونکہ یہ حبشہ والوں کا خاص ہتھیار تھا۔ زبیر نے اپنے اس غلام سے کہا، وحشی، اگر تم میرے چچا کے بدلے میں محمد کو یا حمزہ کو یا علی کو مار دو تو تم کو آزاد کر دوں گا۔ ہند نے کہا، وحشی، میرے رشتے داروں کی ٹکر کے یا تو محمد ہیں یا پھر حمزہ اور علی ہیں، ان تینوں میں سے کسی ایک کو مار دو، بہت قیمتی انعام دوں گی۔ وحشی نے دونوں سے وعدہ کر لیا۔ اب لشکر مدینہ کی اور بڑھا۔ 3000 سپاہیوں کا دل تھا، ساتھ میں 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ تھے۔ ابو سفیان لشکر کا کمانڈر تھا، ساتھ میں 15 عورتیں بھی تھیں۔ یہ ڈفلی بجاتی، بدر میں مارے گئے لوگوں کا ولاپ کرتی، ہار پر لوگوں کو شرم دلاتی
इंतकाम पर उभारती लश्कर में अबू आमिर औसी भी शामिल था। ये औस कबीले का बहुत इज्जतदार व्यक्ति था, इस्लाम के नाम से ही जलता था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तो यह मदीना छोड़कर मक्का चला गया और आपके दुश्मनों से मिल गया। उसके साथ उसके साथी भी मक्का चले गए। उसने कुरैश के लोगों से कहा, चलो इस बार तो खूब मज़ा आएगा। मोहम्मद के मुकाबले में जहां मैं निकला, औस के सारे लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे, मोहम्मद के साथ एक भी ना रहेगा। चलते चलते लश्कर अबवा नामक स्थान पर पहुंच गया, जहां प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ की कब्र है। हिंद ने लोगों से कहा, मौका अच्छा है, मोहम्मद की माँ की कब्र उखाड़ डालो। हमें से कोई कैद हुआ तो शरीर का एक एक टुकड़ा मुक्ति प्रतिदान के रूप में दे देंगे। लेकिन कुछ लोगों ने इस राय का विरोध किया और कहा, ऐसा भूलकर भी मत करना, वरना बनी खुजाआ और बनी बकर हमारे मुर्दों की सारी कब्रें उखाड़ कर रख देंगे। लश्कर आगे बढ़ा, चलते चलते अकीक पहुंच गया। वहां पहुंचकर ठहर गया। यह एक मशहूर जगह है और मदीना से 5 मील की दूरी पर है। उसी समय प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चचा का खत मिला। आप उस समय कुबा में थे। उबई बिन कअब ने खत पढ़कर सुनाया। खत सुनकर आपने फरमाया, अच्छा देखो, किसी से इसका जिक्र ना करना। फिर आप मदीना आए, साद बिन रबी रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर गए, उनसे इस खत का जिक्र किया। अभी होशियार और समझदार साथियों से मशवरा करना बाकी था, इसीलिए किसी को बताने से मना कर दिया गया। पास ही साद रजी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी भी थी, उसने भी यह बातें सुन ली थी। इस तरह यह खबर छुप ना सकी। अभी साथियों से मशवरा किया भी ना था कि हर ओर इसकी चर्चा हो गई। सदकल्लाहु मौलाना अज़ीम।